اب یہود کا دوسرا سوال ہے، اور وہ سوال یہ تھا یہود کا، یہاں پہ سوال ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوال ذکر نہیں ہے، سوال احادیث میں آیا ہے، تفسیر میں آیا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے، اصل میں لفظ سؤال ہے، ہم سوال بنا دیا ہم نے، سؤال۔ کفار وَإِذَا سَأَلَكَ، سین کے بعد حمزہ ہے، حمزہ جو واو کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمارے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، یہود کہتے ہیں جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، اس لیے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ہمارے خلاف احکامات لے کر آتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ٹھیک۔ تو اس چیز کا جواب دیا، جب جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں تو ہم بھی جبریل کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے خلاف احکامات لے کے آتے ہیں، بنو قریظہ کا کیا ہوا، ان کے خلاف حکم آیا، جبریل کی طرف سے حکم آیا کہ ان سب کو قتل کر دو، بچوں کو قید کر لو، خواتین کو قید کر لو، اور بوڑھوں کو قید کر لو، اور غلام بنا لو، اور جوانوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تو سارے ہمارے خلاف احکامات لے کر ہیں، ہماری شریعت کو منسوخ کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں، ہماری شریعت کے خلاف حضرت عیسیٰ آئے، ٹھیک ہے، ان کو پروٹیکشن کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر سب جھمگٹا کرتے تھے، وہ مارنے کی کوشش کرتے تھے، جبریل درمیان سے نکال کے لے جاتے تھے۔ تو جیسے جبریل ہمارے دشمن ہے تو ہم بھی ان کے دشمن ہیں، جب ہم ان کے دشمن ہیں تو ہم ان کی کیوں بات مانیں؟ ہم ان کے لائے ہوئے قرآن کو کیسے مانیں؟ ہاں جی، یہ ان کا ایک شبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھیں، قل من کان عدوا لجبریل، اب ان کے ذلیل و خوار کرنے کی اللہ تعالیٰ وجوہات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس شبے کے جواب میں، ٹھیک ہے۔ قل، آپ کہیے، من کان عدوا لجبریل، جو بندہ جبریل کا دشمن ہے، اس کو ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور کیوں دشمن ہے؟ فإنه نزل على قلبك بإذن اللہ، کہ یہ آپ کے دل پر قرآن کو نازل کرتا ہے، آپ کے دل پر قرآن کو اتارتا ہے، فوراً جوڑا لایا بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے نازل کرتا ہے۔ جب اللہ کے حکم سے نازل کرتا ہے، اللہ کو تو تم مانتے ہو، پھر تمہیں کیا اشکال ہے؟ جو بندہ خود چور ہو نا تو اس کو سارے چور نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خود بغض رکھنے والا ہو اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے جبریل علیہ السلام بھی، اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی ہمارے دشمن ہیں، سمجھ رہے؟ تو قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہیے کہ جو دشمن ہے جبریل کا، فإنه نزلہ، اس لیے دشمن ہے، فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ وہ آپ کی قلب پر قرآن کو اتارتا ہے اللہ کے حکم سے، اور قرآن کون سا؟ ان کے خلاف نہیں ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، جن کے پاس تورات ہے نا، اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ جب کوئی قوم بغاوت کرے تو اس کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے اور بوڑھے بچوں کو قید کر دیا جائے، ان کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا تھا، سمجھ؟ وہ ہدن، وہ تو ہدایت بھی ہے، اور بشریٰ للمؤمنین، اور مومنین کی بشارت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے چڑ ہے، آپ کے دل پہ کیوں نازل ہوا، یہ ان کی چڑ ہے، ٹھیک ہے۔ جبریل کیوں لے کے آیا، یہ ان کی چڑ ہے، یہ دو چڑیں ہوگی، یعنی کہ دو وجوہات ہوگی۔ نمبر 3، یہ تصدیق کیوں کرتی ہے، یہ بھی ان کی ایک چڑ ہے۔ ہدایت ہونا، یہ چوتھی ان کی چڑ ہے۔ وہ بشریٰ للمؤمنین، یہ پانچویں ان کی چڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں ان کے ایمان نہ لانے کے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ آگے حال بتا رہے ہیں، من کانا عدوا للہ، ارے جو بندہ، ان کی گمراہی کی ایک وجہ، چھٹی وجہ، من کانا، اگر کوئی شخص، من کانا کوئی شخص ہے یا تھا،
عدوا للہ، اللہ کا دشمن، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن، ورسلہ اس کے رسولوں کا دشمن، وجبریل اور جبریل کا دشمن، ومیکال اور میکائیل کا دشمن، فإن اللہ عدو لی، تو پھر اللہ ان کافرین کا دشمن ہے۔ فإن اللہ، تو خوب غور سے سنو کہ اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ٹھیک، پھر اللہ آگے سمجھا رہے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، یہ تو جبریل کا کہہ رہے ہیں، اصل میں تو ہم نے نازل کیا نا۔ ٹھیک ہے، اس بات کی توثیق اللہ فرما رہے ہیں کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، کیونکہ جو اللہ والوں کا دشمن ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ آگے لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں، اس کی تاکید کر رہے ہیں، اور تاکید کے لیے لفظ وَلَقَدْ استعمال ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، بے شک ہم نے اتاری ہیں، الیک تیرے پاس، آیات بینات، بہت سی آیات بالکل واضح، ٹھیک ہے، نظر آنے والی، ٹھیک ہے، وما نہیں واضح نظر آنے والی، واضح نظر آنے والی آیت ہوتی ہے برہان، ٹھیک ہے، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اس کا وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو کہ فاسق ہیں۔ لفظی ترجمہ جو وما سے آپ کو اشکال ہو رہا ہے، نہیں انکار کرتے بہا ان نشانیوں کا سوائے فاسقوں کے، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، تو اس کا انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں دوسری بات لے لیتے ہیں، تم لوگ سچے ہو بطور مثال، تو اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، آخر کیا بات ہے؟ اوَكُلَّمَا کا لفظ پیچھے یاد ہے، پیچھے گزرا ہے، اوَكُلَّمَا، آخر کیا مسئلہ ہے؟ جب آدمی جھنجھلا کے کسی کو کہتے ہیں نا آخر کیا بات ہے، عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی ان سے کوئی عہد لیا جاتا ہے، نہیں، جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا، عہد لیا وہ تو عہیدہ ہوگا نا، عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی، آخر کیا بات ہے کہ جب بھی جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا، عَاهَدُوا عَهْدًا، کوئی عہد، عَاهَدُوا خاص وعدہ، عَهْدًا عام وعدہ، یعنی کہ عَاهَدُوا ہے معرفہ اور عَهْدًا ہو گیا نکرہ، جس کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش آتے ہیں وہ نکرہ ہوتا ہے۔ نکرہ مطلب یار آپ کو معرفہ نکرہ نہیں بچپن میں پڑے ہوئے، ایک ہوتی ہے خاص چیز، ایک ہوتی ہے عام چیز، ٹھیک ہے، عام چیز کو نکرہ کہتے ہیں، خاص چیز کو معرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام چیز میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، یا کوئی پنکھا لے آ، کوئی پنکھا لے آ، یہ رائل فین لے کے آنا، تو رائل فین خاص ہو گیا، کوئی پنکھا لے آنا، کوئی بھی لے آ، جیسے ان سے کہا تھا نا کوئی بھی گائے ذبح کر لو، انہوں نے کہا انہیں خاص کرتے 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 ایک گائے پہ پہنچے، سمجھے؟ تو ایسے تو کوئی چیز عام ہوتی ہے اس کے لیے وہ نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عہد، جب بھی کوئی بھی عہد لیا ان سے، چھوٹا بڑا، آسان مشکل، یہ نہیں کہ مشکل کام نہیں ہوتا، آسان مشکل، چھوٹا بڑا، پہلے جلدی، بڑوں سے چھوٹوں سے، جوانوں سے غریبوں سے امیروں سے، کوئی بھی عہد لیا، اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، جب بھی ان سے کوئی عہد لیا ہے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تھوڑے سے لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں، نبذ کا مطلب پکڑ لینا، نہیں، نبذ کا مطلب توڑ دینا، نبذ کا مطلب توڑ دینا، میں نبذہ فریق منہم، ان کے ایک فریق نے، ان میں سے کسی ایک فریق نے توڑ کے پھینک دیا، نبذہ کہتے ہیں وہ نیزہ مارنا، اصل میں نبذہ نیزہ مارنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نبذہ توڑ کے پھینک دیا، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، چلو ایک گروہ ہوتا نا، چلو ہم کہہ دیتے بل اکثرهم لا یعلمون لا یؤمنون، بلکہ اکثر ہی لوگ ایمان نہیں لاتے، جیسے گائے والا مسئلہ ہو رہا تھا نا، تو سب لوگ یہی کہہ رہے تھے، بس چند ایک لوگ کہتے رہے جو حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں بات مان لو، آگے پیچھے نہیں جاؤ، پھنس جاؤ گے، چنانچہ پھنس کے ولما، اور پھر اللہ اور شکوہ کرے، ولما جاءہم رسول من عند اللہ،
ولما اور جب بھی، اور جب بھی نہیں، وہ کلما ہے، اور جب جاءہم رسول من عند اللہ، ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا، پیغمبر آیا، مصدق لما معہم، جو ان کے پاس ہونے والی چیزوں کی تصدیق کرتا تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے اس کو پھینک دیا، توڑ کے پھینک دیا، پسے پوچھ ڈالے. کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اوتوا الکتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پشت پہ پھینک دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب وراء ظہورہم، سمجھے؟ یہ میں انگلی رکھو. کتاب اللہ، نبذ فریق وراء ظہورہم، کہ پھینک دیا ان کے ایک فریق نے اپنی پشتوں کے پیچھے. کس فریق نے؟ جس فریق کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے، جس فریق کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب، یعنی اوت الکتاب پہ وقف نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. یہ لام الف لا لگا ہوا ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا جب آپ اس پہ وقف کر جو گے، جب آپ جوڑو گے تو پھر ترجمہ سمجھ میں آئے گا. اوت الکتاب کتاب اللہ، کہ ان جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب، یہ نہیں کہ ان کو کوئی بھی کتاب دی گئی تھی. کأنہم لا یعلمون، جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے، لہجہ صحیح ہے، اسی لہجے میں، جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ جانتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات مکمل ہوگی. پھر اسی طریقے سے یہ دیکھو، یہ نا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ سے ان کی حماقتوں کا بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اوپر سے جو آیت ہم نے شروع کی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، جو اوپر جوابات مکمل ہوئے، پھر وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ ان کی حماقت